ایک طرف خون سے لکھی ہوئی ہماری ماضی اور دوسری طرف وہ سازشیں جو باہر کی قوتوں نے بھی کی اور ہمارے اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور کس طرح انہوں نے ہماری جدوجہد کو سبوتاژ کیا، اسے نقصان پہنچایا، اسے بے نتیجہ کیا۔ سو یہ ایک جنگ ہے، یہ چلتی رہے گی۔ میں جب پرسوں ہسپتال میں سانحہ باجاوڑ کے شہداء کے زخمیوں کے پاس گیا تو سب سے پہلے مریض جو وہاں مجھے ملا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے ہاتھ ملایا۔ قبل اس کے کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کے کیا حال ہے، اس نے اپنی ہی طرف سے کہہ دیا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تلك الأيام نداولها بين الناس۔ مولوی صاحب کله به مونږ وو، کله به مونږ دوی وایي، کله به مونږ غالب یو، کله به دوی غالب وي، دا یو جنگ ده، دا به رواني، دې ته مه خفه کېږه ته۔ یقین جانیے ایسے ساتھیوں کے ایسے حوصلوں پر میں فخر نہ کروں تو اور کیا کر سکتا ہوں۔ ایسی رفاقتوں پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو کیا کروں۔ ہم سب اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہے، چاہے اس کا شخصی تجزیہ ہو، چاہے اس کی پارٹی کا تجزیہ ہو، اس کی اپنی رائے ہو، اس کی پارٹی کی رائے ہو، سب اکٹھے ہوں، سب اپنی اپنی رائے پیش کریں، اسی سے پھر ایک نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے جتنے دوست مختلف سیاسی جماعتوں کے ہوں یا مختلف علاقوں کے ہوں، عمائدین ہوں، سیاسی رہبر ہوں، سب نے گفتگو کی، اور ان گفتگو سے جو مشترکات سامنے آئی ہیں، جس سے رہنمائی ملی ہے، میں اس پر بھی پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر آپ کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس گرینڈ قبائلی جرگہ نے جس اعلامیے پہ اتفاق کیا ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر اہتمام قبائلی گرینڈ جرگہ گزشتہ روز باجوڑ میں ورکرز کنونشن کے موقع پر ہونے والے واقعہ میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر رنج و غم اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ جرگہ زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرمائے، اور ان کے جو خاندان ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں، اہل و عیال ہیں، اللہ ان کو صبر و سلوان نصیب فرمائے۔ گرینڈ قبائلی جرگہ پولیس لائن پشاور، تحصیل باڑہ
خیبر کی علی مسجد اور مختلف اضلاع میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف عملی اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے، امن و امان کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے اور امن و امان کی بحالی کے لیے گرینڈ قبائلی جرگہ ان تمام واقعات کو ریاست پاکستان کے خلاف کھلی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک بین الاقوامی منصوبہ کے تحت پاکستان کو معاشی، سیاسی اور داخلی طور پر مفلوج کرنے اور ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش پر کام شروع ہو چکا ہے، لہذا ریاستی ادارے بے گناہ عوام کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کو ترجیح دیں تاکہ مشترکہ طور پر ملک دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ گزشتہ کئی سالوں سے مختلف عنوانات سے کی جانے والے اب تک آپریشن کے نتائج سے قوم مطمئن نہیں ہے، اور ان آپریشن سے عوام اور قومی سطح پر جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ بھی نہیں ہو سکا ہے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان نقصانات کا ازالہ ہو، قوم کو ان کے نتائج سے آگاہ کیا جائے، جس کے متعلق امن کے قیام کا ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ جرگہ میں افغانستان اور پاکستان کے مابین تعلقات کو مؤثر بنانے اور دونوں ملکوں میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مضبوط حکمت عملی طے کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ جرگہ قبائلی اضلاع میں امن و امان کی بحالی کے ساتھ ساتھ قبائلی عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کیے گئے وعدوں کو عملی شکل دینے کا بھی مطالبہ کرتا ہے، اور جرگہ نے اس بات پر زور دیا کہ انضمام کے موقع پر قبائلی عوام سے صحت، تعلیم، روزگار اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے اور سالانہ فنڈ جاری کرنے کا اعلانات کو عملی جامہ پہنایا جائے اور قبائلی عوام کے احساس محرومی کو ختم کیا جائے۔ جرگہ میں 9 مئی کے واقعے کو ریاست پاکستان کے خلاف ایک گھناؤنی سازش، منظم منصوبہ بندی اور بیرونی سازش کا حصہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ آئین پاکستان اور قانون کے تحت اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جرگہ میں ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے چین، سعودی عرب، امارات اور دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے اعلانات کو خوشائند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر معاشی طور پر استحکام کی طرف بڑھتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ جرگہ ملک کے مختلف حصوں میں جاری دہشت گردی کی لہر، پولیس، ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں پر مسلسل حملوں کے پیش نظر ملک کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں اور مختلف طبقات زندگی کے اتحاد و اتفاق اور مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت پر زور دیتا ہے اور اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کرتا ہے۔ جرگہ باجوڑ سانحہ کے شہداء اور زخمیوں کے لیے حکومت اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مالی اعانت کے اعلان کو خوشائند اور بروقت اقدام قرار دیتا ہے۔ حکومت کی طرف سے ہر شہید کے لیے 20 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام نے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ زخمی کے لیے حکومت نے 7 لاکھ کا اعلان کیا اور جمعیت علماء اسلام نے 3 لاکھ کا اعلان کیا ہے، اور وہ مدد پہنچا بھی دی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد گھروں تک پہنچ جائے گی۔ جرگہ ملک کی موجودہ تشویشناک صورتحال کے پیش نظر سیاسی مذہبی جماعتوں، قبائلی عمادین کے گرینڈ جرگہ میں شرکت اور مشترکہ لائحہ عمل کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کرتا ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ملک اور عوام کے وسیع تر مفاد کی خاطر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ اسی طرح جاری رکھیں گے اور اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں پر
واضح کریں گے کہ پاکستانی قوم ملک کی وحدت اور سلامتی اور تحفظ کے لیے متحد ہیں اور ملک و ملت کے خلاف بیرونی اور اندرونی سازشوں کو مشترکہ طور پر ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ قیام امن کے لیے قوم کا متحد ہونا وقت کا اہم تقاضا ہے تاکہ موجودہ حالات میں ہر قسم کی عالمی سازش کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں وہ نکات بھی جو میں نے مقررین کے تقاریر اور ان کے ارشادات سے اخذ کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں اکثر و بیش باتیں اعلامیہ میں آ چکی ہیں، لیکن چونکہ اعلامیہ اس دوران میں تیار ہوا اور میں ان کے نوٹس لیتا رہا تو اس کا جو خلاصہ ہم نے سامنے رکھا ہے وہ تقریباً یہی ہے۔ تجویز یہ آئی کہ ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی جائے جو صوبے اور مرکز کی سطح پر ریاستی اداروں سے رابطہ کر کے انہیں اس ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ ایسے واقعات کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اپنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس بات کا انتظام کیا جائے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کے روک تھام، ایک دوسرے ملک پہ مداخلت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے۔ افغان امارت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا جائے کہ ایسے عناصر جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اس طرح کی کارروائیوں کے ذمہ دار ہیں، ان کی کارروائیوں کا سدباب کریں۔ پاکستان کی معیشت کی تباہی ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ ڈالروں کے بدلے پاکستان کے امن کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ سپیک اور بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ روکنا ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کو ہم مشترکہ طور پر اور مشترکہ جدوجہد سے انشاءاللہ اس کو روکیں گے۔ یہ ہے وہ ایک مشترکہ سوچ جو آج اس جرگے سے سامنے آئے ہے۔ جی ایک بات کا ذکر ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے قرم ایجنسی میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکائے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات ہوں گے تو پھر وہاں پر دہشت گردوں اور مسلح قوتوں کو بھی اپنا کام دکھانے میں آسانی ہوگی۔ تو ریاست کی جو ذمہ داری ہے ایسے فسادات کو روکنے کے لیے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ انشاءاللہ العزیز کل جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوگا جو 2 دن جاری رہے گا، اور اس میں اس جرگے میں جو مشترکہ اعلامیہ تجاویز سامنے آئی ہیں وہ بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور یہ تجویز کے پورے ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر بلایا جائے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز اس پر مشاورت کی جائے گی، اور اس کے لیے حکمت عملی اور طریقہ کار وضع کیا جائے گا، شیڈول وضع کیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ قومی مشاورت کا جاری رہے گا۔ ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ ملک کی سیاسی حالات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس میں الیکشن کا بھی اب ہم نے سامنا کرنا ہے، انتخابی ماحول بھی سامنے آئے گا۔ انتخابی ماحول میں وحدت کو برقرار رکھنا بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ ہر سیاسی جماعت اس نے اپنے پلیٹ فارم پر جا کر انتخابی مہم چلانی ہے، اس میں باہمی نظریاتی اختلافات بھی زیر بحث آئیں گے، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے اس بات کو طے کرنا ہے کہ نہیں، ملک کے لیے ہم ایک ہیں، قوم کے لیے ہم ایک ہیں، اور ہمیں تجربہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوا تو ہم سب نے ایک دوسرے کے خلاف لڑا، اور پورا الیکشن مہم ایک دوسرے کے خلاف لڑا، لیکن 27 یا 28 تاریخ کو ہم نے دعوت دی اور 2-3 دن کے اندر تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی۔ 2 دن پہلے کا جو ماحول تھا اسے پیچھے رکھائے اور ایک نئے مستقبل کے لیے سب نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ تو پاکستان کی سیاستدانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مشترکات کو سمجھتے ہیں،
ملک کی مفاد کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہمارا کام جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اسے ملک کے اندر اور اس پشتون بیلٹ میں، قبائلی علاقوں میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں، بلکہ پورے ملک میں امن و امان اور عافیت کا سبب اور ذریعہ بنائے. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، صحافی حضرات کا بھی مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چند سوالات جی یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے امن کے خاطر احتجاج کیے، جلسے جلوس کیے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. وہی بدامنی ہے، وہی ہمارے بچے بھائی جو ہے شہید ہو رہے. تو اس گرینڈ جرگے کا کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ یہ تو ہمیں خط کتابت کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. دیکھیے بات یہ ہے، ہم سیاسی عمل سے وابستہ لوگ ہیں. حرکت جاری رہے گی، گفتگو چلتی رہے گی، اجتماع، اس سے ماحول بنتا ہے، اس سے دہشت گرد تنہا ہو جاتا ہے. آج عمومی طور پر تمام مکاتب فکر ہوں، علماء کرام ہوں، عمائدین ہوں، سیاسی کارکن ہوں، عوام ہوں، ہر سطح پر قوم ایک ہے. اور اگر ہم خاموشی ظاہر کر لیں تو نتائج سامنے آتے ہیں. ضروری نہیں کہ فوراً سامنے آئیں، اور کچھ اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے کہ نتائج اسی کے ہاتھ میں ہوا. مولانا صاحب، آپ نے الیکشن کا ذکر کیا، کچھ تھوڑا سا یہ بتا دیجیے. ایک طرف خیبر پختونخوا کی حکومت اور پھر ملک میں یہ بڑا اہم صوبہ رہا ہے، دہشت گردی میں فرنٹ لائن کا کردار اس نے ادا کیا ہے. اس وقت صوبائی نگران کابینہ جو ہے وہ مسلسل متنازع بنی ہوئی ہے. اس میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں رد و بدل بھی کیا جائے گا. ایک طرف پھر آگے عام الیکشن بھی آنے ہیں. اس وقت یہ بدامنی کی بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس کابینہ میں بار بار رد و بدل کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو کوئی رد و بدل مجھے اطلاع نہیں ہے. ایسے تو کوئی کیا الیکشن کمیشن کو میں واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک مفرور کے خط پر اگر تم بلیک میل ہوتے ہو، تم نے خاک انصاف کا الیکشن کروانے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو صوبائی حکومت ہے، آپ باجوڑ دھماکے کے بعد کوئی SOPs جاری کی ہیں سیاسی جذبوں کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے مستقبل میں الیکشن ہو سکیں گے؟ الیکشن تو ہونے ہیں، لیکن ہم تو دیکھو ٹھیک 9 تاریخ کو اپنی حکومت چھوڑ رہے ہیں اور آگے پھر نگران حکومت بنے گی. نگران حکومت کی پھر اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی ذمہ داری نبھائے اور الیکشن بر وقت کرائے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی ریاستی اداروں کی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تمام جو دہشت گردی خیبر پختونخوا میں 45 سال سے ہو رہی ہے، ہمارے ریاستی ادارے مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں؟ آپ بات چیت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے، جب تک ریاستی ادارے سیاسی لوگوں کو مشاورت میں نہیں لیں گے، تنہا پرواز کریں گے، اپنے ادارے میں بیٹھ کر فیصلے کریں گے، اس وقت تک ان کے فیصلوں کو عوامی تائید نہیں ملے گی، سیاسی سپورٹ نہیں ملے گی، اور اس وقت تک پھر کوئی کامیابی بھی نہیں مل سکے گی. مولانا صاحب، آپ کی ماشاءاللہ بہت مؤثر آواز ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی تجاویز بھی آپ کر رہے ہیں. اس پورے اعلامیے میں خودکش حملے کے الفاظ کا ذکر نہیں ہے. کیا خودکش حملے پاکستان کے اندر حرام ہیں، حلال ہیں، فتوے باقاعدہ جاری ہو چکے ہیں. جی، میں چونکہ پہلے تقریر میں کہہ چکا ہوں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. میں نے اس میں 3 اپنے حوالے سے، دوسری جماعتوں نے بھی کیے ہوں گے لیکن اپنے حوالے سے 3 دستاویزات کا ذکر کیا ہے. ایک اجتماع جو پشاور میں ہوا تھا، جس میں 25,000 علماء کرام شریک ہوئے تھے، اور وہ تحریری ایک اعلامیہ ہے جس میں اس قسم کی تمام کارروائیوں سے علماء کرام نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. پھر اس کے بعد یہی قرارداد ہم کوئٹہ لے گئے، 10,000 علماء کرام نے وہاں پر شرکت کی اس میں. اس طرح پھر سندھ اور بلوچستان میں بھی کنونشنز ہوئی اس حوالے سے. پھر تمام مکاتب فکر پر مشتمل ایک اجتماع لاہور میں ہوا، اس کا اعلامیہ بھی میں نے خود لکھا تھا، اور ایک حرف کی بھی اس پہ کسی نے تبدیلی گوارا نہیں کی. من نعن اس کو قبول کیا، اضافہ ہوا، کیونکہ گفتگو جب ہوتی ہے تو کچھ نکات بڑھ جاتے ہیں. یہ دوسری دستاویز تھی ہماری. تیسری جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی سطح پر علماء کرام نے کیا، جس میں مولانا سمیع الحق صاحب بھی شریک تھے، مولانا مفتی محمد رفیع صاحب
मुफ्ती आज़म वो शरीक थे, मौलाना मौलाना तकी उस्मानी साहब शरीक थे, मौलाना अब्दुल सिकंदर साहब शरीक थे, मौलाना खान मोहम्मद साहब शरीक थे। इन तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में, यानी मैं कहता हूँ कराची हो, तुरबत हो, गिलगित हो, चतराल हो, पूरे मुल्क से उलमाए किराम आए थे और मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि हमारे मकासद पाक और दीनी मकासद हैं, लेकिन इन मकासद के लिए असलहे का इस्तेमाल ये गैर शरई है। इस पर तमाम ने इत्तिफ़ाक़ राय किया था। ये तीनों दस्तावेज़ मैंने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर का हिस्सा बनाकर स्पीकर को पेश किए थे डाइस पे जाके। तो ये चीज़ मैं चूँकि पहले तकरीर में कह चुका हूँ कि दहशतगर्दी के हवाले से हमने 22 साल गुजारे हैं। 9/11 के बाद जिस तरह का पॉलिसी यहाँ मुल्क में बनाई गई और जिस तरह के नौजवानों में इश्तिआल आया और मजहबी तबके में जो इश्तिआल आया, उसको हमने किस हिकमत से कंट्रोल किया और आज किस तरह मुल्क के अंदर दीनी मदारस काम कर रहे हैं और सही तौर पे काम कर रहे हैं, कोई अब मसला नहीं है मुल्क के अंदर। तो इस पर हमारी एक तारीख़ है और ये खुदकुश पाकिस्तान में खुदकुश क्या नफ्स बंदूक उठाना मकासद के लिए, ये भी हम समझते हैं कि ये गलत है। हमें आईन और कानून के अंदर चलना चाहिए। इंतखाबात हम देखें तो इस सूबे में ANP और पीपल्स पार्टी को इसी तरह निशाना बनाकर सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब पर भी एक हमला हुआ पिछले दिनों और आपकी जमात पर ये हमला हुआ जो बहुत बड़ा है। तो क्या ये कोई साजिश है इन मजहबी कुव्वतों को सिस्टम से बाहर रखने की? हज़रत सब लोगों को इस मरहले से गुजरना पड़ा है। आप जानते हैं कि मेरे ऊपर 3 हमले हुए, मेरे घर पर 3 रॉकेट आए, मेरे बेटे के ऊपर हमला हुआ। आप जानते हैं मौलाना हसन जान साहब हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, वो शहीद कर दिए गए। मौलाना मेराजुद्दीन हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनको शहीद किया गया। मौलाना नूर मोहम्मद साहब वाना के वो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनको शहीद किया गया। मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह मज़ीद से लेकर हमारे मौलाना मोहसिन शाह साहब तक, ये तमाम उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है जो इस दहशतगर्दी का निशाना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हम पहले भी इस दरिया से गुजरे हैं और आज दोबारा जब ये लहर सामने आई है तो हमने हथियार नहीं डाले, हमने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, हम अपने मौक़िफ़ पर पूरी तरह कायम हैं। मौलाना समीउल हक साहब इसी महाज में शहीद हुए। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर गुजरी हैं और तल्ख़ ज़िंदगी हमने गुजारी है, लेकिन तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, आईन और कानून से वाबस्ता होकर। और अब भी मैं तमाम कारकुनों को पूरे मुल्क को यही कहूँगा कि सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन न छोड़े। देखिए हमारे जो सरहदात हैं तारीख़ी तौर पर वो इतने मजबूत नहीं हैं। शरीक कौमें हैं, आदि बिरादरी इधर है, आदि बिरादरी उधर है, मस्जिद इधर है, महराब उधर है, यही इस हद तक हम। तो इस किस्म के सूरत हाल में आप ये नहीं कह सकते कि कोई वहाँ का आदमी इधर नहीं होगा या इधर का आदमी वहाँ नहीं होगा। तो इस हवाले से हमें एक मुश्तरका इक़दामात के लिए हिकमत अमली बनानी होगी और हमें अपने ताल्लुकात मजबूत रखने होंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का